ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا یا اللہ ملک لیں گے، علاقہ لیں گے، تو پھر وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نافذ کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، نظام صلاۃ کو قائم کریں گے۔ اللہ ایک اسلامی فلاحی مملکت ہم اپنے ملک کو بنائیں گے، اور وہاں پر ہمیں اپنے اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اور آپ کو وہ الفاظ بھی یاد ہوں گے جو محمد علی جناح نے ایک تقریر میں کہے تھے کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ یہ باقاعدہ وعدے کیے گئے تھے، یہ ہمارا وعدہ تھا اللہ سے، لیکن ہوا کیا جب ملک لے لیا، اس ملک کے اندر ہم نے توحید کو قائم کرنا تھا، اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا تھا، ہم نے یہاں توحید کے جھنڈے گاڑنے تھے، لیکن یہاں پر میرے بھائیوں توحید کی بجائے شرک آیا، اور شرک بھی تھوک کے حساب سے۔ آج دیکھ لو درباروں کا نظام، خانقاہی نظام، وہاں عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، دھمالیں ڈر رہی ہیں، اور کیا سے کیا، یہ توحید نہیں، یہ تو شرک کی بھرمار ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا اللہ سے وعدہ تھا کہ یا اللہ جب تو ملک دے گا وہاں محمد الرسول اللہ، ہم نماز پڑھیں گے، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کریں گے، اور روزہ رکھیں گے، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کریں گے، ہر جمعے پہ جائیں گے، طریقہ رسول اللہ والا اختیار کریں گے، خوشی اور غمی کا موقع ہوگا، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کریں گے، ہم اپنے بالوں کی کٹک کروائیں گے، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کریں گے، تجارت کریں گے، طریقہ رسول اللہ والا اپنائیں گے، ہمارے گھر کا نظام، ہماری بود و باش، ہمارا رہن سہن، ہمارا سارا سسٹم آف لائف جو ہے وہ رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔ یہ تھا محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہوا کیا، ہم نے کاروبار کیا یہودیوں کے طریقے پر، شادیاں غمیاں آئیں ہماری ہندوؤں اور سکھوں کے طریقے پر، ہم نے نمازیں پڑھی اپنے اپنے امام کے طریقے پر، ہم نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا، محمد الرسول اللہ صرف زبان کی حد تک رہ گیا، عملاً ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عمل نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی ہے۔ ہم نے اسلام کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آنا کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا کیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ، اللہ رسول کی بات کا نفاذ، یہ مطلب تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم اللہ رسول کی بات کو کھڑا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو سورہ التوبہ کی یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس سے 2-3 آیتیں پیچھے چلے جائیں، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 71 ہے، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ تھا اہل ایمان کا رویہ، یہ تھا اہل اسلام کا رویہ، یہ تھا ان لوگوں کا رویہ ہونا چاہیے تھا جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، اور جو اس بنانے کے اندر وہ کوشاں تھے، جو قربانیاں تھیں۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ کام بنتا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہم نے اس 23 مارچ کی قرارداد کے اندر پاس کیا، اس ملک کے اندر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نافذ کریں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم۔ میرے بھائیوں آج ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، ہمارے گلیاں کی گلیاں، محلوں کے محلے، گھروں کے گھر ہمارے بے نماز، اکثریت بے نماز۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے. زکات کو آج ٹیکس سمجھا جاتا ہے، زکات کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. زکات میرے بھائیوں دینے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول. فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اس سے پھر دیکھو اگلی آیت، فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اگر تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے نا تو اب میرا بھی تمہارے ساتھ پھر ایک وعدہ ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ جب تم یہ زندگی گزار کر آؤ گے میرے پاس تو میں تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، جنت سے دیس نکالا نہیں ہوگا. جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا بس پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں. حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، فَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا وَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کہ تم یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے، تم یہاں کبھی بیمار نہیں ہوں گے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا وَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تم یہاں ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا وَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تم یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ یہاں ناز و نعمت میں رہو گے، خوش و خرم رہو گے، تر و تازہ زندگی گزارو گے، کبھی کوئی مایوسی نہیں، کبھی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں. یہ وہاں اعلان کر دیا جائے گا. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنتیوں جہنمیوں کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ آج کے بعد نہ کبھی جہنمی مریں گے، مر مر کے جیئیں گے، جی جی کے مریں گے، اور آج کے بعد کبھی جنتیوں کو بھی موت نہیں آئے گی، نہ جہنمیوں کو موت، نہ جنتیوں کو موت. جنتی یہ سن کر خوش ہو جائیں گے اور جہنمی سن کر چیخو چلا اور واہ ویلا کریں گے. یہ وہاں پر صورتحال ہوگی. میرے پیارے بھائیوں، جب ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے تو پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہوگا. تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کیا تھا کہ یا اللہ ملک لے کر اسلام نافذ کریں گے، دین کو قائم کریں گے، نظام صلاح قائم کریں گے، یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، یہ سارا سلسلہ کھڑا کریں گے. لیکن ہم نے تو وہ کام نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود دیکھ لو اللہ کا کرم ہمارے اوپر کتنا ہے. الحمدللہ یہ ملک جو ہے اس وقت بھی ایٹمی توانائی اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا کی آنکھوں کا ٹکڑا بنا ہوا ہے. پوری دنیا کی آنکھوں کے اندر ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. جو بھٹکتا ہوں میں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو ہے فقط اللہ اللہ اللہ. یہ ایک ملک پاکستان میرے بھائیوں، یہ جیسا کیسا بھی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے اور اس کی ترقی اور اس کی خیر و برکت کے لیے